اللہ کہتے ہیں جن اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے نا اے میں بنائے نہیں، یہ ماتھا بھی میں نے بنایا ہے، یہ گھٹنے بھی جدا گوڈے کام نہیں کر دے اور ڈاکٹر کہنے نمے گوڈے پاؤ، پتہ چلتا ہے نا پھر قدر دا 15 لاکھ روپے استاد جی 15 لاکھ اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ نے جو مفت میں چیزیں دی ہیں وہ اربوں روپے، یہ آنکھ ہے کوئی قیمت ہے اس کی نہیں، قیمت ہی۔ سجدے والے جو اعضاء ہیں نا، ماتھا ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، گھٹنے ہیں، پاؤں کے پنجے ہیں، اے میں بنائے نہیں، میں انہاں نو جھکانا ہی تو صرف میرے اگلے جھکانا۔ قرآن منوانا چاہتا ہے عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے اللہ، سجدے کے لائق ہے تو اللہ۔ قرآن یہ منوانا چاہتا ہے حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، تخت پر، تختے پر پیٹ بھر کے کھاؤ تب، بھوکے ہو وہ تب، اولاد ہو تب، نہ ہو تب، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ہو تب، آزادی کی فضاؤں میں ہو تب، ہر موقع پہ پکارنا ہے تو صرف مجھے پکارنا، مجھے آواز لگانا، مجھ سے مانگنا ہے، مجھ سے سوال کرنا ہے۔ کیوں؟ مالک میں ہوں، مجھ سے اس لیے مانگ کہ مالک میں ہوں۔ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ ایک انوکھی، یہ میرا موبائل ہے، اس کا میں عارضی مالک ہوں، اللہ نے میرے اختیار میں دے دی، کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، بیچ دوں میری مرضی، میرے اختیار میں۔ عام میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بدیالوی صاحب موبائل من دے دو، میں دیواں نہ دیواں میری مرضی ہے، منگنا تو صحیح ہے، کس کو منگے؟ منگے اس کو لے جس اختیار ہے، جس کے اختیار میں اس سے مانگا ہے۔ تو ہاڈے چوں ایک آدمی اٹھ کے میں آکھے یہ جو مخصوص ہے میں انہاں دا جڑا گھر ہے اے بدیالوی صاحب تساں میرے نام لگاؤ، صحیح کیوں نہیں صحیح؟ شاباش بولو جڑی گل صحیح ہو بولو۔ آپ کہتے ہیں بھائی مخصوص صاحب کا جو گھر ہے نا بندیالوی صاحب تساں میرے نام لواؤ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، غلط مطالبہ ہے نا، غلط مطالبہ ہے۔ اتنی بات لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی جو ہم بار بار سمجھا رہے ہیں؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، جو مالک ہی نہیں، ان سے کیوں مانگ؟ جو سنے نہیں ان سے کیوں مانگ؟ جن کے اختیار میں کوئی نہ ہو ان سے کیوں مانگنا؟ مانگنا اس سے چاہیے جو قادر ہو، قدیر ہو، مقتدر ہو، مختار ہو، نافع ہو، زار ہو، السمیع لکل دعا ہو، العلیم لکل حال ہو، اتنا بڑا قادر ہو کہ دل میں آئے نا تو مریم کی گود بغیر خامد کے مانگنا اس سے چاہیے۔ ان سے کیا مانگنا جو بچوں کو یتیم چھوڑ کے چلے، ان سے کیا مانگنا جو بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان سے کیا مانگنا جنہ دیا وراثتاں اور لوگ لے، ان سے کیا مانگنا جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، ان سے کیا مانگنا؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک۔ میں نے جمعے پہ بھی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرتاج کائنات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو میرے نبی نے کہا ہے اس کو مانو۔ محبت اس کا نام ہے نا،
عاشقی اس کا نام ہے نا، عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن. یہ ترجمہ میں نہیں کرتا. عاشقی چیست بگو بندہ جانا بھی بودن. عشق یہ ہے، محبت یہ ہے، محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے. محبت کیا ہے؟ محبوب کے غلام بن جائے. نبی پاک سے محبت ہے نا، ان کے غلام بنو، ان کی بات مانو. میرے آقا نے کہا، میرے آقا نے کہا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا. میرے کچھ مقتدی جمعے کے بھی یہاں ہیں، وہ ذرا چنگے سمجھدار ہیں، انہوں نے تھوڑی تھوڑی عربی میں پڑھا چلی. الحمدللہ جمعے پہ نا میں تھوڑی تھوڑی عربی ان کو پڑھا دیتا ہوں، تو آنی تھوڑی جی پڑھانا، ادھا ترجمہ میں کرتا ہوں ادھا تسی کرنا. لے یسال، چاہیے کہ سوال کرے، چاہیے کہ مانگے. آہادو کو تم میں سے ایک ایک ربہ، کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. چاہیے کہ مانگے تم میں سے ایک ایک حاجتہ کلہ. کرو مانا کرو، کول دا مانا نہیں آتا، کول پڑھ دیتا بڑے ہو، کلہ دا مانا تو نہیں آتا. مانگے تم میں سے ایک ایک اپنی ہر حاجت، کیا اپنی ہر حاجت، ہر ضرورت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑا بندہ ہو، بہت بڑا بندہ ہو، کھرب پتی ہو، تے کھرب پتی بندے کو میں گیا تو 1 کلو چینی تو دے، وہ کہے گا تو میری توہین کی تھی. بڑے بندوں سے چھوٹی چیز مانگو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں ایسا بڑا نہیں، میں ہوں اللہ اکبر، میں ہوں اللہ الکبیر، میں ہوں تعال. اللہ کہتی ہے ہر حاجت مجھ سے مانگ، حتی شس نالہی اذا انقطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگ. اللہ اکبر. کتنی نتھری ہوئی توحید میرے نبی نے سکھا، سبق دیا اپنی امت کو. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے نہیں مانگنا. حتی شس نالہی اذا انقطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹے وہ رب سے مانگ. کیوں؟ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر اللہ تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے. سبحان اللہ. قرآن نے یہ سکھا. مولانا نے جو سارا قرآن 10 سالوں میں آپ کو سنایا نا، اس میں بار بار اللہ نے یہی کہا مالک میں ہوں. کیوں بھائی؟ آپ میں سے جو ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں. انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں لوگ ضرور پڑھتے ہیں، یہ ختم کرتے ہیں. ہمارے بچے اور نوجوان جو ہے نا، یہ ایک شرطہ لا کے پڑھ لیتے ہیں، میں 2 قرآن ختم کرنے دیتے، میں قرائے ختم کر. ماشاءاللہ. اب تو ہمارے گھروں میں رواج ہی ختم ہو گیا. جدوں دا اے آیا نا، اس بڑا ستیہ ناس پھر خدا کی قسم. صحیح. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں، یہ ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں میں، اس تو فرصت، اس نے بڑا بیڑا کر کیا. ورنہ کہتے ہیں کہ تقسیم ملک سے پہلے جب ہم اکٹھے رہتے تھے تو یہ مکان مسلمانوں کے ہیں، آگے ہندوؤں کے ہیں، آگے سکھوں کے، پھر آگے مسلمان کا مکان آ گیا، پھر آگے ہندو کا مکان آ. تو باہر کا کوئی مسافر آتا نا، اسے پتہ چل جاتا بھئی اے مکان مسلمانہ تھا. کس طرح پتہ چلتا؟ اس مکان کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی. کبھی ہماری پہچان تھی یہ.
براندوں میں دالان میں سین میں بیٹھ کے ماں بھی پڑھ رہی ہے، بہن بھی پڑھ رہی ہے، بیٹی بھی پڑھ رہی ہے، تلاوتیں ہو رہی. آپ جو نازلہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، آپ قرآن میں نہیں پڑھتے بار بار الارض نہیں پڑھتے؟ کیا میں نے زمین، السماوات، کیا میں نے اللیل، النہار، الشمس. یہ نہار دا میں نے صبح کس کی تھا؟ یہ کوئی نئی لغت نکلی. دن النہار کا میں نے کیا دن. الشمس، القمر، الکواکب، الجبل، الغمام، بادل، البر، خشکی، البحر، تری، الماء، پانی، الثمرات، اے اللہ تو ہم کہانیاں سنیں نہیں. کبھی اس پہ غور کیا کر. خدا دی قسم ہے، کسی سطح دی کوئی کتاب ہوئے نا، مثلا لا دی کتاب ہے، لا، اور میڈیکل کی کتاب ہے، کوئی انجینئر رشتی کی کتاب ہے، بغیر سمجھے طالب علم پڑھ دیں نہیں پڑھتے. یہ صرف قرآن ہے، سمجھ ورنہ کوئی کتاب بغیر سمجھے کون پڑھتا ہے جی؟ کوئی طالب علم نہیں پڑھتا بغیر سمجھے. یہ جو رب کہنا ہے نا، زمین، آسمان، رات، دن، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، بادل، بجلی، چمک، کڑک، پھل، میوے، کھجور، انگور، یہ سب اللہ اپنی وحدانیت پر عقلی دلیلیں پیش کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کائنات کا معبود صرف میں ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے ٹکایا ہے، بغیر ستونوں کے یہ چھت میں نے کھڑی کی، یہ سورج کو ضیاء تپش میں نے بخشی، چاند کو ضیاء پاشیاں میں نے عطا کی، ستاروں کو جگمگانا میں نے سکھایا. پانی پہ زمین کو ہم نے بچھایا، وہ ڈولنے لگی، ہم نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ڈالی، اس کا سینہ چیر کے سمندر بہائے، دریا بہائے، نہریں بہائیں، پتھروں کا سینہ چیر کے اس میں سے چشمے جاری کر، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، ایک کا پانی میٹھا ایک کا کڑوا، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھا، دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. اس کا پانی کڑوا ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اس کا نمکین ہے، اس کا مزیدار ہے. تیری عقل کہتی ہے کہ میٹھے پانی میں پلنے والی مچھلیاں ان کا ذائقہ اچھا ہونا چاہیے تھا، نمکین پانی میں پلنے والی مچھلیاں ان کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ نے فرمایا پانی کے ذائقوں میں فرق رکھا، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں فرق نہیں ہوتا. جو رب ان قدرتوں کا مالک ہے نا، پکارا بھی اسی کو کر، سجدے بھی اسی کے نام کے کیا کر، نظر و نیاز بھی. ہمیں سارے قرآن کا خلاصہ بیان کر، سارے قرآن میں اللہ اس کو دہراتے ہیں، بار بار اللہ اس کو دہراتے ہیں. ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. چارہ تو نے ڈالا، اس کے معدے میں پہنچا، ہم نے مشرقی لگائی، کچھ کا گوبر بنایا، کچھ کی اصل غذا بنائی، اصل غذا کو دھکا مارا جگر کی طرف، جگر میں پھر ایک مشرقی لگائی، کچھ کا خون بنایا، اس کو سپلائی کر دیا دل کی طرف، اور کچھ کا دودھ بنایا، اس کو سپلائی کر دیا تھنوں کی طرف. قرآن کہتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم
کیسے تمہیں سمجھاؤں یار؟ میں پلاتا ہوں تمہیں نہیں کہا، ہم پلاتے ہیں۔ اس ہم میں تھوڑا جا تنتنا دے دیکھو یار، ہم میں تھوڑا جا ہم پلاتے ہیں تم کو مما فی بطونہ، بطون میں نا، مما فی بطونہ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا، جب غذا معدے میں تھی نا ہم نے گوبر سے الگ کر دی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، پھر جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر دی، خون کا رنگ سرخ، پھر پلید، من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا ایک طرف خون پلید تھا، دو پلیدیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبناً خالصا۔ سب لبدا تے نہیں لیکن آنکھوں تو صحیح لبناً خالصا، لبدا جی جنہ دی مجھاں گاواں بکریاں کوئی آئے جو اوتا بولو یار، لبناً خالصا، لبناً خالصا، کیا بات، سچی گل کرو، خدا لگتی گل کرو، وپار دی گل کرو، کوئی دلیل نہیں، کوئی فقہ حنفی کی بات نہیں، وپار دی گل کرو۔ یہ اندر مشریہ لگانے والا کون؟ اللہ، اس کو جگر میں بھیجنے والا کون؟ اللہ، خون سے الگ کرنے والا کون؟ اللہ، گوبر سے الگ کرنے والا کون؟ اللہ، بھینس کو رام کرنے والا کون؟ اللہ، جب دودھ تیرے برتن کے اندر آ گیا اس کو تقسیم کس کے نام؟ اللہ۔ اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی لوگوں، اتنی عقل کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دودھ تقسیم بھی پھر اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا، جس نے اتنا شفاف دودھ تیرے برتن میں ڈالا، جس طرح یہ قرآن ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، جس طرح میں نے دودھ میں گوبر کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، تو بھی میری عبادت میں شرک کی ملاوٹ کو شامل نہ کیا کر۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو بھی میری عبادت خالص کی ہے۔ یہ سب سے عظیم کتاب، بے شک اشتہار میں چونکہ استقبال رمضان کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے، وہ عنوان تقاضا کرتا ہے کہ میں نے بھی تھوڑا جہاں ہلاؤ۔ رمضان کو جتنی عظمتیں ملی، رمضان کو جتنی عزتیں ملی، رمضان کو جتنا مقام ملا، وہ قرآن ہی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں ہم نے قرآن اتارا، اور پھر اس کو قرآن چیز ہی ایسی ہے جس چیز کو قرآن سے نسبت ہو گئی وہ عظیم ہو گئی، وہ رات عظیم ہو گئی، لانے والا فرشتہ عظیم ہو گیا، جن شہروں میں اتری وہ شہر عظیم ہو گئے، جس امت کو ملی وہ امت عظیم ہو گئی، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ لوگ عظیم ہو گئے، اور جس ہستی پہ اتری وہ پھر صرف نبی نہ رہا، وہ امام الانبیاء ہو گیا۔ جس ہستی پہ اتری وہ ساری کائنات کا سرتاج ہو گیا، جس ہستی پہ اتری وہ نوریوں، ناریوں، خاکیوں، عدلیوں، عبدیوں، عرشیوں، فرشیوں کا امام ہو گیا۔ جس ہستی پہ اتری، عظمت قرآن، عظمت قرآن، جس ہستی پہ قرآن اترا، جس ذات پہ قرآن اترا، وہ پہلوں پچھلوں کا امام ہو گیا، وہ ساری کائنات کا سرتاج ہو گیا، وہ رب کو اتنا پیارا ہو گیا کہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف کر دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، وہ اتنا عظیم ہو گیا۔ بس آخر میں ایک جملہ عظمت صحابہ پہ کہنا، سبحان اللہ، لیکن اس کے ساتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، موضوع سے ہٹنا بھی نہیں چاہتا، موضوع سے جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں۔ جس ہستی پہ قرآن اترا نا وہ ہستی عظیم ہو گئی،
جس شخصیت پہ قرآن اترا وہ سارے نبیوں کا امام ہو گیا، سارے نبیوں کا خاتم ہو گیا، وہ حوض کوثر کا ساقی ہو گیا، لواء الحمد کا حامل ہو گیا، مقام محمود کا دولہ ہو گیا۔ اسی نے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانا ہے، اسی نے کھٹکھٹانا ہے۔ اور آگے سنو، آگے جب کھٹکھٹانا ہے اندر سے دربار نے پوچھنا ہے کون؟ انہوں نے کہنا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ دربان اندر سے کہے گا میں نے اللہ انہی آکھیا سی جدہ تک میرا سونا نہ آوے نا جنت کا دروازہ کھولنا نہیں۔ جس ہستی پہ قرآن اترا وہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو گیا۔ جس ہستی پہ قرآن اترا وہ جس قبرستان میں دعا مانگتا ہے وہ قبرستان جنت البقیع بن جاتا ہے۔ یہ میرا جملہ سنیے گا، جس ہستی پر یہ قرآن اترا وہ ہستی اتنی عظیم ہو گئی، اتنی اعلیٰ ہو گئی کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اس ہستی کے چہرہ پرانوار کو دیکھتا ہے رب اس پر جہنم کی آگ حرام کر کے رکھ دیتا ہے۔ من رانی اورا من رانی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ ان پر بھی حرام ہے۔